کہتے ہیں کہ میری بیوی جو ہے وہ حافظ قرآن ہے اور قرآن بھی بہت ماشاءاللہ قرات کے ساتھ تلاوت کرتی ہے، کیا تہجد میں وہ امام بن سکتی ہے؟ نہیں جناب، امام آپ بنا کر اس کو پیچھے رہنے دیں۔ ایک دفعہ امام بن گئی نا پھر تمہیں چھٹی ہو جائے گی، پھر اس کو اور نمازی مل جائیں گے نماز پڑھانے کے لیے۔ وہی کام کرو جو اللہ کا حکم ہے، اس کی تو آواز پہ پڑتا ہے، اسی لیے عورت آزان نہیں دے سکتی، عورت امام نہیں بن سکتی، عورت اونچی آواز سے قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی کیونکہ اس کی آواز غیر آدمی نہ سنے، اس پہ پردہ ہے۔ عمرے کا ادا کرنے والے دو آدمی احرام کی حالت میں جب دونوں نے عمرہ کر لیا تو ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیرتے، ٹھیک ہے کوئی دم نہیں، دونوں فارغ ہو گئے ہیں، طواف کر لیا ہے، صفا کر لیا، اب تو سر مڈانا ہے، وہ چاہے خود اپنے سر پہ اس طرح پھیریں چاہے ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیریں۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے نجران میں آیا ہوں، وہاں کمپنی کی ایک مسجد ہے، وہاں تقریباً ماشاءاللہ 4000 پاکستانی اور انڈیا کے لوگ آباد ہیں، اور لیکن دیکھا ہے میں نے کہ اکثر لوگ جو ہے نفلیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ حضور کی صحیح حدیث ہے کہ اجر القائد نصف اجر القائم، بیٹھ کے نماز پڑھو تو آدھا ثواب ملے گا، کھڑے ہونے پہ اگر 100 درجہ ملنا ہے تو 50 ملے گا، اتنے گھاٹے کرنے کا فائدہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب حضور پاک کا بدن مبارک بھاری ہو گیا، بڑھاپا ہو گیا اور آپ لمبی تہجد پڑھتے تھے تو اب بیٹھ کے بھی آپ نماز پڑھتے تھے، تو وہ تو ایک سبب تھا نا، یہ تو نہیں کہ ہر آدمی بیٹھ کے نماز پڑھے، نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں رواج ہے ساری نماز کھڑے ہو کے پڑھیں گے، وتر کے بعد کی 2 رکعتیں وہ بیٹھ کے پڑھیں گے، رواج ہے، بن گیا ہے، لاکھ سمجھاؤ اس نے وہی کرنا ہے جو پیر نے پڑھایا ہے۔ ہماری کمپنی میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کھانا وانا بھی اکٹھے کھا لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ عمرے کا طواف کر کے 8واں استلام کر لیا، صلاۃ نماز پڑھ لیا، زمزم پی لیا، اس کے بعد دوبارہ استلام نہیں کیا، وہ بھی سنت ہے، نہیں کیا تو جرمانہ کوئی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا کہتا ہے کہ میں نے عمرہ کیا، صفا مروہ کر لیا، بال کترانے سے پہلے احرام سے تسبیح یا ہاتھ کی وجہ سے غلطی سے تار نکل گیا، کوئی حرج نہیں جناب، سارے تار کھینچ ڈالو، کچھ ہی نہیں ہوتا۔ اگر احرام کے دوران عورت چہرے چھپانے کے لیے ٹوپی والا پردہ پہنے، کسی وقت ہاتھ وغیرہ لگ سے چہرے سے لگ جائے کچھ نہیں ہوتا، لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے ٹوپی والے کپڑے پہننے کی، یہ بلا وجہ عورت کارٹون بن جاتی ہے، پی کیپ پہنا ہوا ہے اور اس کے آگے یہاں تک کپڑا لٹکا ہوا ہے، تماشا بنا ہوا ہے۔ اسی لیے تو مخالفین جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی اچھی خاصی عورت کو ان نے کارٹون بنا دیا ہے۔ اللہ کے بندے صرف حکم یہ ہے کہ تم حالت احرام میں چہرہ کھلا رکھو، اگر آگے آدمی نہ ہوں، آدمی ہوں تو آگے کپڑا کھینچ لو بس، جیسے گھونگھٹ نکالتے ہیں ایسے کپڑے کو کھینچ لو، نیچے دیکھ کے چلتی بھی رہو، پردہ بھی رہے گا، تیرا چہرے پر کسی کی نظر بھی نہیں پڑے گی، اور بلا وجہ تم ایک نئی شکل بھی نہیں لگو گی۔ میں نے اور میری بیوی نے عمرہ کیا، عمرے کے ارکان پورے ہونے کے بعد میں نے اپنی بیوی کے بال کاٹ دیے، کوئی حرج نہیں۔
ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، بچے بھی اس کو دے دیے کہ اب ان کے والد کی جائیداد میں ان کا کوئی حصہ نہیں دینا چاہتا، جہنم میں جائے گا، قیامت میں دے گا، اس کی اولاد ہے، حصہ ہے، بیوی کو طلاق دے دی، لیکن اولاد کو بھی طلاق دی ہے تم نے، بیٹے بیٹی کو بھی کوئی طلاق ہوتی ہے، اور دوسری بیوی نے کہا ہوگا نا بس اس کے بچے نے جان چھڑا، اس کو کچھ نہیں دینا ہے۔ یہی وہ عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کو جہنم میں لے جاتی ہیں۔ ان کا حق ادا کرو اور زندگی میں ادا کر لو، مرنے کے بعد کیا کرو گے؟ کہتے ہیں جی کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا ہے کہ حضرت علی کو مولا علی کہنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ میرا بھائی ان نے فرمایا ہے، بزرگ آدمی ہیں، ان کی کسی بات کا میں تردید تو نہیں کر سکتا، لیکن کبھی اگر ان سے ویسے مولا کہنا جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ مولا کے کئی معنی ہیں۔ مولا کا معنی رب بھی ہے، ناصر بھی ہے، معاون بھی ہے، دوست بھی ہے۔ مولا کا معنی غلام بھی ہے، مولا القوم منہم، یعنی قوم کا غلام اور خادم جو ہے وہ بھی مولا ہوتا ہے۔ اس لیے پھر مولا ولایت سے ہے یا ولایت سے ہے؟ اگر ولایت سے ہے، واہ کی زبر ہے تو معنی ہے دوستی، محبت۔ اگر ولایت واہ کی زیر سے ہے تو معنی ہے حکومت اور امارت۔ تو کون سا مولا علی تم سمجھتے ہو؟ اس لیے احتیاط اسی میں علماء نے لکھا ہے کہ پڑھے لکھا آدمی تو سمجھ سکتا ہے کہ میں مولا کا کیا معنی لے رہا ہوں، لیکن عام تو شیعہ والا مولا علی بنا دیں گے نا، مشکل کشا حاجت روا۔ وہ تو مولا کا معنی یہی کرتے ہیں نا کہ حضرت علی مولا ہے، مشکل کشا ہے، یعنی نعوذ باللہ خدا ہے، اور خدا حل فی علی، حضرت علی میں حلول کر گیا ہے۔ اس لیے ایسے لفظوں سے احتیاط بہتر ہے، ورنہ بہرحال وہ بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، ان کا کہنے کی میں تردید نہیں کرتا، لیکن وقت اور حالات کے مطابق دیکھنا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہیں، کہ مولا سے کیا برا۔ ویسے تو حضور نے بھی فرمایا انا مولا لمن لا مولا لہ، لیکن کبھی کبھی صحابہ نے حضرت علی کو ابو تراب تو کہا، ابو الحسن تو کہا، مولا علی کہا ہے، کہیں نعرہ مارا ہے؟ اگر ہے تو ہمیں دکھا دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس دور میں کہ جب شیعہ نعوذ باللہ قرآن بدل رہے ہیں، حدیثیں بدل رہے ہیں، اور اصحاب کے رسول کو سب کیا جا رہا ہے، اگر ہم ان کی باتوں کی تائید کریں گے تو ان کو تو پھر فائدہ پہنچے گا۔ دیکھیں نا، مودودی صاحب سے غلطی ہوئی، اللہ معاف کر دے، دعا کرے اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ بڑے بڑے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، ائمہ سے بھی ہوتی ہے، مجتہدین سے بھی ہوتی ہے، محدثین سے بھی ہوتی ہے۔ تو وہ لکھ بیٹھے کہ بھئی سیدنا عثمان نے اقربا پروری کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو ناجائز عہدے دیے تھے، اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ شیعہ وہ کتاب اپنے نصاب میں پڑھاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عثمان نے کسی رشتہ دار ایسا عہدہ نہیں دیا جس کو پہلے ابو بکر یا عمر نے نہ دیا ہو۔ اگر انہوں نے دیے ہوئے تھے، آپ نے بھی دے دیے، تو کیا ظلم کر دیا؟ اس لیے بہرحال احتیاط بہتر ہے۔ آج ہم بڑے فتن کے دور سے گزر رہے ہیں، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے 72 فرقے بنیں گے۔ ہمیں قیامت کے دن نہیں بنیں گے، دنیا میں بنیں گے۔ قیامت کے دن تو سارے کان پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا فرقہ حق پر ہے؟ وہ حضور نے بتا دیا، الا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے راستے پر ہے وہ حق پہ ہے، باقی سب غلط ہے۔ پاکستان میں مولانا عبدالحمید صاحب جیل میں ہیں۔ اللہ سب کو، جتنے بھی بے گناہ، جتنے بھی غریب مسکین
بغیر کسی وجہ کے قید میں ہیں، یا اللہ ان کے حال پہ رحم فرما، یا اللہ ان کو رہائی عطا فرما اور ان کی مشکلات کو آسانی میں بدل دے۔ مکے میں رہتے ہوئے عمرے کا ثواب زیادہ ہے یا طواف کا؟ شیر خوار بچہ جو اس کو احرام بندوانا اور حل کرنا، کوئی نہ احرام ضروری ہے نہ حل کرانا ضروری ہے، تم نے اٹھایا ہوا ہے بس اس کی نیت کر لو۔ اپنے بال کٹاتے نہیں، دودھ پینے والے بچے کا فکر ہے، اپنے ٹک لگاتے ہیں۔ عورت عمرے کے بعد کتنے بال کاٹے، سب بالوں کو پیچھے لے جائے جہاں اس کی انتہا ہو جائے، ایک پور کے برابر کا۔ عورت اگر بچوں کی وجہ سے طواف نہ کر سکے کوئی بات نہیں، ایک طواف ہی کافی ہے، سامنے بیٹھ کے کعبے کو دیکھتی رہے۔ غائبین کی طرف سے کوئی ایک طواف نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ حرم میں نماز کے علاوہ بھی باقی اعمال کا ثواب جو ہے 1,00,000 ملے گا۔ گناہ ایک کا ایک لکھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے حرم کا گناہ 1 بھی لاکھ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا، چوری تو چوری ہوتی ہے، لیکن کوئی بادشاہ کے گھر چوری کرے اس کی تو پھر کھال ادھیڑ لی جائے گی نا۔ کہتے جی کہ جو علماء اس مجلس میں موجود ہیں ان کو آپ اپنی طرف سے حدیث مبارک کی روایت کی اجازت دے دیں۔ میرا بھائی، مجھے کوئی اعتراض نہیں اور مجھے کوئی بخل نہیں، لیکن طریقہ کار جو ہے اجازت دینے کا وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ شخص آئے، کوئی حدیث پڑھے اور اس کے بعد اجازت لے۔ جو طریقہ ہے اجازت کا، اگر تم اسی پہ راضی ہو میری طرف سے تم سب کو اجازت ہے، مجھے تو کوئی بخل نہیں ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے اجازت کا۔ بیعت کرنا ثابت ہے، بالکل ثابت ہے۔ حضور پاک نے بیعت الاسلام بھی کی ہے، بیعت الجہاد بھی کی ہے اور بیعت السمع والطاعہ بھی کی ہے۔ بیت اللہ کو دیکھنے پر بھی انشاءاللہ ایک نیکی کا 1,00,000 ملے گا۔ کہتے جی کیا کسی بزرگ سے بیعت ہونا ضروری ہے؟ اگر آپ خود دین سمجھ سکتے ہیں، عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں، اور اگر نہیں تو پھر آپ کو ضرورت ہے۔ بیعت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو امیر بنا لو، جیسے حضور نے فرمایا سفر کرو، 4 آدمی ہو تو ایک کو امیر بناؤ، تاکہ کسی کے تابع چلو گے تو معاملہ گاڑی ٹھیک چلے گی۔ اگر سارے امیر بن جاؤ گے تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ میرے پاس اگلے دن ایک کل کا واقعہ، ایک دوست آیا، اس نے مجھے تنگ کر دیا، میں حضرت آپ کی بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی میں پیر نہیں ہوں یار، اور اگر میں ہوتا بھی پھر بھی بیعت نہ کرتا۔ اس نے مجھے جب بہت زیادہ کہتا ہے اچھا جی آپ ایسا کریں کہ آپ کسی کا نام بتا دیں میں اس کی بیعت کر لوں۔ میں نے کہا بیوی کی بیعت کر لوں۔ کہتا ہے کیوں؟ میں کہ اس میں کیوں کی کیا بات ہے؟ میں نے بتا دیا میرے حکم میں چلنا ہے، بیوی کی بیعت کر لوں، تمہارا گھر آباد ہو جائے گا نا۔ اگر راضی ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کی فرما برداری کرو گے، آگے اولاد بھی فرما برداری کریں گے، تمہارا تو گھر بن جائے گا بدبخت۔ بیعت میں ہاتھ ہی پکڑو گے نا، ویسے تو پاؤں پکڑتے ہو گے، تو بیعت ہونے میں کیا تکلیف ہے؟ وہ بیچارہ بڑا پریشان ہو، کہتے اچھا جی پھر میں جا کے کہتا ہوں بیوی سے۔ میرے دوست کا آپریشن ہوا، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ واقعی اللہ کی نعمتوں کا آدمی شکر ادا نہیں کرتا۔ صرف ایک آنکھ کو دیکھ لو، ابھی مجھے چونکہ واسطہ پڑا ہے نا جی آپریشن کرانے کا، صرف ایک آنکھ کے اندر کیا کیا نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں۔
ایک معمولی سا پردہ آگے آ جائے نظر ختم، چوٹ لگ جائے نظر ختم، کرنیہ متاثر ہو جائے نظر ختم۔ انا للہ و انا، یعنی عجیب بات ہے۔ پھر انسان ما سوا اس کے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ تیری نعمتوں کا شکر نہیں۔ ایک آدمی قضا نمازیں رہتی ہیں، حرم میں طواف زیادہ کرے یا قضا طواف زیادہ کرے، قضا بھی پڑھتا رہے، کیونکہ قضا تو اپنے ملک میں بھی جا کے پڑھ سکتا ہے نا، طواف تو نہیں کر سکتا۔ خیر آج کل تو وہ دادا صاحب کی قبر پہ ہو جاتا ہے طواف، لیکن شریعت میں نہیں ہوتا۔ ورنہ تو ماشاء اللہ آپ کے پاس تو پاک پٹن میں ہوتا ہے، اس کے بعد جناب شہباز قلندر پہ ہوتا ہے، داتا صاحب پہ ہوتا ہے، عبداللطیف بھٹائی پہ ہوتا ہے، پیر غازی پہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں دوا۔ جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں وہاں باقاعدہ، اس سے گزر جاؤ، مدینے مکے میں نہیں ہے، وہاں کھڑی ہوئی ہے پاک پٹن میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ مسلمان کو ہدایت، اللہ مسلمان کو ہدایت۔ یہ ان بزرگوں کے مزارات پہ جا کے جو کچھ تم بدعت کرتے ہو نا، تم الٹا بزرگوں کے غصے کے مستوجب ہو رہے ہو۔ قیامت کا دن ہوگا کہ ان کا ہاتھ ہوگا اور تیرا گریبان ہوگا کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہماری قبر پہ آ کے سجدے کرو، یا منت بنوتی ہے مانو نظریں چڑھاؤ دیگیں پکاؤ۔ صحابہ حضرت کے چہرے کو دیکھنا ثواب سمجھتے تھے، ہر صحابی کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، صرف اس میں حضرت علی کے چہرے کا کیا تعلق ہے؟ تمام صحابہ جو ہیں جن نے حضور کا چہرہ دیکھا ہو، ان کے چہرے کو دیکھنے سے ثواب نہیں ہوگا تو کس کے ثواب ہوگا؟ کرم اللہ وجہ، اس لیے کہ خارجی جو تھے نا جی، وہ کہتے تھے سود اللہ وجہ، اللہ حضرت علی کے چہرے کو سیاہ کرے، تو ان کو رد کرنے کے لیے مسلمان کہتے تھے کرم اللہ وجہ۔ ہم بہت پریشان ہیں، جو کام کرتے ہیں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ ہم نے شہر میں گھر لی، آج شفٹ ہونے میں رکاوٹ ہو رہی ہے، بہن کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال سب سے بڑا وظیفہ میری بیٹی استغفار ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سارا نہ پڑھ سکو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن یقین کے ساتھ روزانہ کم از کم 1000 دفعہ پڑھو۔ ایک مہینے میں دیکھیں سب مشکلات جو ہیں حل ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ رزق کے ہر طرف سے دروازے کھول دیں گے۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہے۔ ایک شیعہ مر گیا، پہلے جنازہ شیعوں نے پڑھا، پھر سنیوں نے پڑھا۔ سنیوں کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ جس نے اس کا جنازہ پڑھا تھا اس کو انہوں نے مسجد سے نکال دیا۔ اچھا کیا ہے، نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن شیعہ کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ویسے تمہیں پتہ ہے شیعہ جب سنی کا جنازہ پڑھے تو کیا پڑھتا ہے؟ کبھی تم نے ان کی کتابیں کھول کے دیکھی ہیں؟ اس میں وہ پڑھتے ہیں کہ اللہم لعنہ وادخلہ فی النار والسقر، اللہ اس کو جہنم میں داخل کر۔ وہ اس وقت بھی تمہیں بد دعا کرتا ہے۔ بہرحال دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ جو شیعہ ہیں بعض بیچارے صرف جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ شیعہ کیا ہوتا ہے اور سنی کیا ہوتا ہے۔ اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ محمد عمر پنجاب، محمد طاہر اقبال، بہرحال جو بھی ہے میرا بھائی، میں تو مجبور ہوں، میں فون کر نہیں سکتا ہوں، سچی بات میں کس کس کو فون کروں گا؟ جو آ جاتا ہے الحمدللہ سن لیتا ہوں۔ ہمارے کام میں ہاتھوں کو وغیرہ جو ہے نا ایک سلوشن ہوتا لگ جاتا ہے۔ اگر تم نے پہلے وضو کیا ہوا تھا پھر لگ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ اگر وضو نہیں کیا تھا اور وغیرہ لگ گیا، اس کے نیچے پانی نہیں جاتا، وضو ہی نہیں ہوگا، نماز ہی نہیں ہوگی، تو پھر تمہیں تھنر سانس رکھنا چاہیے کہ فوراً ہاتھ صاف کر۔
کوشش کریں نماز قضا نہ ہو۔ کہتے جی کہ یہاں سعودی عرب میں فوت ہونے کے بعد کھانا کھلا، ہاں 3 دن تک کے لیے ان گھر والوں کو کھانا دینا چاہیے، ان سے نہیں کھانا چاہیے۔ تو یہاں الحمدللہ بڑا اچھا کہتا ہے کہ ہم سائے کھانا پکا کے لے آتے ہیں، تو ان کے پاس جتنے تعزیت والے بیٹھے ہوتے وہ بھی سب کھا لیتے ہیں۔ فوت ہونے کے بعد صرف 3 دن ایک بیوی کے لیے ہے کہ اگر خاوند فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن تک وہ اس کا سوگ منائے۔ کیا معنی؟ مقصد ہے کہ فیشن نہ کرے، سنگار نہ کرے، میک اپ نہ کرے، گھر سے باہر نہ نکلے۔ اور یہ 4 مہینے 10 دن پتہ ہے کیوں ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی خاوند سے زیادہ ہمدردی ہے، وہ تو المستطرف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ قبرستان سے گزرا تو دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی جو ہے پنکھا قبر پر کھڑے ہو کے پنکھا کر رہی۔ وہ بڑا حیران ہوا، دیکھا اس دور میں بھی ایسی عورتیں ہیں جو خاوند کے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر کی آ کے پنکھا کرے۔ انہوں نے کہا بھی تم بڑی خوش قسمت ہو کہ اپنے خاوند کی۔ اس نے کہا نہیں، خاوند نے مجھے وصیت کی تھی کہ اتنی جلدی شادی نہ کرنا، میری قبر کی مٹی تو خشک ہونے دینا، میں وہ خشک کر رہی ہوں کہ جان چھوٹے میں شادی کروں۔ یہ 4 مہینے 10 دن جو ہے نا میری بیٹی اس لیے ہیں کہ اگر عورت کو حمل ٹھہر گیا تو 4 مہینے کے بعد اس میں روح پڑ جاتی ہے، وہ ظاہر ہو جائے گا، پھر اس کی عدت جو ہے وجہ حمل ہو جائے گی، پھر 4 مہینے 10 دن نہیں ہوگی۔ اور اگر نہیں حیض آ رہا ہے پھر وہی 4 مہینے 10 دن، اس لیے یہ عدت لمبی ہے۔ 4 اشہر و عشرہ، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ بیت اللہ نماز کا، یہ ابھی ساری زندگی آپ نے نماز کا اور بیت اللہ کا شان نہیں سنا ہے۔ غار ثور کیا تھا، نفل ادا کر رہا تھا، 2 عورتیں میرے آگے آگے بیٹھ گئیں، کوئی حرج نہیں ہوتا۔ عورت جو نماز تم پڑھ رہے مسئلے کو سمجھا کرو، لیکن ہم عشاء پڑھ رہے ہیں، اب عورت آگے ہمارے عشاء پڑھ رہی ہے، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ اپنی بیٹھی ہوئی ہے، ویسے کوئی اور نماز پڑھ رہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بی بی عائشہ حضور کے سامنے سوتی رہتی تھی اور حضور کھڑے ہو کے تہجد پڑھتے تھے۔ خاوند کی اجازت کے بغیر اگر کوئی عورت عمرے پہ آئے، انشاءاللہ اللہ کرے کہ عمرہ ہو جائے، لیکن گناہ گار ہے 2 باتوں کی، ایک تو بغیر محرم کے آئی، ایک خاوند کی نافرمانی۔ میری بیٹی نے احرام کی حالت میں خانہ کعبے کو ہاتھ لگایا، کچھ نہیں ہوتا۔ نفلی طواف مردہ زندوں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں عورت اپنے احرام والے کپڑے اتار کر وضو کر سکتی ہے، غسل کر سکتی ہے، ہاں کر سکتی ہے۔ اگر عورتوں کو لیکوریا کی بیماری ہے تو ہر نماز کے لیے وضو کیا کریں۔ مجھے اچھا عالم بننا ہے، علماء کی صحبت اختیار کرو اور پڑھنے میں دل لگاؤ اور اللہ سے ہر وقت دعا کرو، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ کہتے ہیں اللہ تو کریم ہے، یہ مولوی ہمیں ڈراتے ہیں کہ اللہ عذاب دے گا، تو اسی نے تو کہا ہے کہ میں عذاب بھی دوں گا، شدید العقاب بھی ہوں۔ اسی نے تو کہا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اسی نے تو کہا ہے کہ عزیز ذو انتقام، میں غالب بھی ہوں اور بدلہ لینے والا بھی ہوں۔ یہ مولوی نہیں کہتے، اللہ نے کہا ہے۔ تو مولویوں کے پیچھے بلا وجہ نہ پڑو۔ کہتے جس مولوی کے پاس جاؤ وہ ایسی ایسی دلیلیں دیتے ہیں، تمہیں جب سمجھ ہی نہیں آتی تو دلیلیں کیوں سنتے ہو؟ یا تو وہ دلیل کسی عالم کو دینا، تمہارے جیسے کو تو جوگی کے پاس جاؤ تم اس کے بھی قائل ہو جاؤ گے، ہندوؤں کے پاس جاؤ اس کے بھی قائل ہو جاؤ گے۔ تمہارا کیا ہے؟ بات دلیل کی تب بنتی ہے جب کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے وہ دلیل بیان کرے۔ خانہ کعبہ تقریباً 11 دفعہ تعمیر ہوا ہے۔
خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کرے کوئی حرج نہیں اگر نیت اس کی توہین نہ ہو۔ یہاں قرآن نیچے رکھ دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے طواف کر سکتے ہیں، تو کیا لوگوں کی بیوی کو پکڑے گا؟ کیسے مسئلے پوچھتے ہیں، تنگ کر دیتے مجھے۔ میاں بیوی کیوں نہ ہاتھ پکڑے ایک دوسرے کا؟ ایک بات یاد رکھو، ایسے ٹھیک مسئلہ پوچھا ہے اس نے، اگر تم دونوں احرام میں اور دونوں نوجوان ہو، ہاتھ پکڑنے سے شہوت کا اندیشہ ہے، پھر نہ پکڑو، پھر اس کو کہو کہ پیچھے آپ کا کپڑا پکڑ لے یا چادر پکڑ لے۔ اور اگر بوڑھے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ میں نہیں مسئلہ بتاتا، حدیث میں ہے۔ ایک آدمی نے حضور سے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حال روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ایک بستر میں اکٹھے دن میں سو سکتا ہوں؟ 8 میں سو سکتے ہیں۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، اسے کہا حضور روزے کی حالت میں بیوی بھی روزے سے ہے، میں بھی روزے سے ہوں، ایک بستر میں ایک لحاف میں اکٹھے سو سکتے ہیں؟ میں نہیں سو سکتے۔ تو اب حدیثوں میں تعارض آ گیا، ایک کو فرماتے ہیں سو سکتے ہو، ایک کو فرماتے ہیں نہیں سو۔ تو محدثین نے حل کیا کہ جس کو کہا تھا سو سکتے ہو وہ بڈھا تھا، اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا روزے خراب ہونے کا۔ جس کو منع کیا تھا وہ جوان آدمی تھا، وہ تو اپنا روزہ برباد کر بیٹھتے۔ تو اس لیے اگر جوان آدمی ہو تو ہاتھ نہ پکڑو۔ میاں بیوی اگر اکٹھے صفا مروہ دوڑ رہے ہیں تو کیا اکٹھے وہاں دوڑ سکتے ہیں؟ دوڑنے کا حکم تو نہ بیوی کو ہے نہ مرد کو ہے، دوڑے کیوں؟ یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ سبز لائٹ کے درمیان دوڑو، دوڑنے کا تو کوئی حکم نہیں ہے، تیز تیز چلنے کا حکم ہے۔ میرا بھائی بے نمازی، اللہ ہر بے نماز کو نمازی بنائے۔ جو بھائی بریلوی حضرات بدعت کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں۔ قبر پہ جا کے دعا مانگنا بالکل جائز ہے، قبرستان میں جانا بالکل جائز ہے، لیکن ان کے لیے دعا کریں، ان سے دعا نہ کریں۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہم اغفرہم ورحمہم وارفع درجتہم، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند۔ یہ نہیں کہ ان سے کہو کہ جی آپ بھی قبر والے میری مدد کر دیں۔ پاکستان میں بھی اور نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، بالکل پڑھ سکتی ہے، لیکن گھر سے جنازے گاہ میں نماز جنازہ کے لیے آنا منع ہے۔ وہ تو موجود ہو تو پڑھ سکتی ہے۔ اگر ایک عورت کو پاؤں میں تکلیف ہے، حرم کے اطراف ہوٹل میں نماز پڑھنی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر اگلی صفحے نظر نہ آئے تو حرم کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر 7.25 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اس کی قیمت ہو، پیسہ ہو، مثلا 3 تولے سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسہ ہے، زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ماں ضعیف ہے، بوڑھی ہے، اس کے لیے عمل کر سکا، اس کے لیے خیرات کرو، کوئی صدقہ جاریہ کر دو، کوئی مدرسے کا کمرہ بنا دو، مسجد بنا دو۔ منزل کچی ہو گئی ہے قرآن پاک کی، کسی اچھے قاری کے پاس بیٹھ کے دور کرو۔ بد نظری بہت ہے، اسی لیے تو قرآن کی منزل کچی ہو گئی ہے۔ جب نظر عورتوں پہ چلی گئی تو قرآن کیسے یاد رہے گا؟ بہرحال نظر کو بچائیں، نیچے رکھیں، اور ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھا کریں۔ مغرب کی نماز سے پہلے سنت طواف ادا کر سکتے ہیں۔ نظروں کی حفاظت کے لیے تو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جادو کے لیے میں منتر پڑھتا ہوں، ٹھیک کرتے ہیں، بار بار قطرے نکل جاتے ہیں، محسوس ہوتا ہے، تو بلا وجہ شک نہ کریں۔ امام احمد رضا جو ہے وہ بریلویوں کے سب سے بڑے امام تھے، وہ تو اعلیٰ حضرت تھے نا، ہمیں تو یہ چھوٹے چھوٹے حضرت ٹکرے ہیں۔ آپ کے نام پر لوگ انگوٹھے چومتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ درود پڑھنا سنت ہے۔
ہاتھوں میں انگوٹھی پہننے بالکل جائز ہے، نگ پہنے وہ بھی جائز ہے۔ عورتوں کا حرم میں نماز پڑھنا بہتر ہے، بالکل بہتر ہے، کیونکہ چند دن کے لیے آئی ہیں بیچاری، اب ان کو مسئلے تو نہ سمجھاؤ، ورنہ تو ہر عورت کی نماز گھر میں افضل ہو۔ حضور پاک کی پیدائش جو ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ میری 9 سال کی بیٹی ہے ماموں کی، اس کی گردے میں پتھری، اللہ شفا عطا فرمائے، زمزم زیادہ پلا۔ اور ویسے یہاں کے مکے کے لوگ کہتے ہیں کہ جیرانہ جہاں ہمارا کرتے ہیں، اب پتہ نہیں وہ کنواں ابھی باقی ہے یا نہیں ہے، تو اس کنویں کا پانی اگر پلایا جائے تو پتھری نکل جاتی ہے، اللہ عالم۔ نمازی کے آگے تصویر لگی ہو، تصویر دیکھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ بینک میں میرے باپ نے پیسے رکھے تھے، جو پیسے بڑے ہیں وہ مجھے دے دیے کہ عمرہ کر لو، حرام پیسوں سے عمرہ کر لو۔ سبحان اللہ، وہ تو پیسے حرام ہے، تو سود ہے، اتنے پیسے غریبوں کو دے دینا تاکہ تمہارا عمرہ تو ٹھیک ہو جائے۔ ایک آدمی نے احرام کی حالت میں اپنے کمرے میں آ کے اوپر والی چادر اتار کے قمیض ڈال دی، کافی دیر اس نے اپنی رکھی۔ کیا ہوگا اگر اس نے 4-5 گھنٹے قمیض پہنا ہے، دم پڑ گئی، اگر تھوڑی دیر تو کوئی حرج نہیں۔ میں مدینہ شریف سے آیا ہوں، احرام باندھنا بھول گیا، احرام میں نے مسجد عائشہ سے باندھا ہے، تو ایک دم بھی ادا کریں کہ میقات سے آپ نے احرام نہیں باندھا، انشاءاللہ پھر اگلے دفعہ نہیں بھولیں گے۔ جب 400 کا تھپڑ لگے گا نا، مجالے بھولے۔ عمرہ کیا، طواف صفا کا، ہوٹل گئی، بال نہیں کاٹے، کپڑے وہی پہنے ہوئے تھے، صبح بال کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ عورتوں کے لیے تو کپڑے ہوتے نہیں، وہ تو احرام جو کپڑے پہنے ہوئے اسی میں ہے۔ حرم کی صفائی میں خوشبو استعمال ہوتی ہے، وہ اتفاقاً پاؤں کو لگ جائے تو آگے جانے سے وہ دھل جائے گی، خود نہ لگائیں۔ وطر کے بعد جو 2 نوافل ہیں، وطر کے بعد تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ وطر ہم نے عشاء کو پڑھ لی ہے، تہجد تو ہم صبح کو پڑھیں گے۔ طواف کے دوران بھی عورت پردہ کرے، غار ثور یا جائے کو حکم نہیں ہے۔ احرام کے کپڑے رکھ لیں گے، کفن بنائیں گے، تمہاری مرضی ہے، تمہاری چیز ہے۔ میقات کا معنی جہاں سے حضور نے حد لگا دی کہ اس سے آگے بغیر احرام کے نہ جائیں۔ کالر والی قمیض پہننا جائز ہے، جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، چونکہ اس میں بھی ایک قسم کی مشابہت آتی ہے۔ عمرہ کرنے سے انشاءاللہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک ادا نہ کرو۔ امام کے پیچھے رکوع میں شامل ہوا، امام کے ساتھ کھڑا ہوا، بالکل آپ کی رکعت ہو گئی۔ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ۔ میں نے دم کے ایک دوست نے مجھے پیسے دیے، میں نے کسی اور کو دے دیے، اس نے کہا کہ دم کی قربانی میں نے کر دی، اب یہ جانے وہ جانے، تم جانے، اللہ کو پتہ۔ امام کے پیچھے رکوع میں جتنی اللہ موقع دے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 دفعہ 5 دفعہ